غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمائی، زمین کی طرح متواضع بن جاؤ، اپنے اندر تواضع پیدا کرو۔ زمین کا معاملہ یہ ہے کہ آپ اس پر بڑی عمارتیں کھڑی کرتے ہیں، گڑھے کھودتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، آپ اس پر گاڑیاں دوڑاتے ہیں، لمبی عمارتیں کھڑی کرتے ہیں، لیکن کبھی بھی اس زمین کی پوزیشن یہ نہیں کہ جب آپ کی روح کف انصری سے پرواز کر جائے تو یہ زمین آپ کو یہ کہہ کر کے ٹکرا دے کہ مجھ پر تو نے عمارت کھڑی کی، جا اب میں تجھے اپنے سینے میں جگہ نہیں دوں گی۔ بلکہ زمین اتنی متواضع ہے کہ مرنے والا اگر بلڈر بھی ہے اور عمارت بھی زمین پر کھڑی کیا ہے، تب بھی جب مرنے والا مرتا ہے تو زمین اپنی آغوش میں اس مرنے والے کو لے لیتی ہے۔ یہ زمین ہے۔ آفتاب کی طرح شفقت کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہزاروں لاکھوں میل کی دوری پر موجود آفتاب چمکتا ہے اور پوری دنیا کو روشن کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو جو کامیابی اور کامرانی اور جو مقام و مرتبہ ملا، اچھی صحبت کی بنیاد پر ہر کسی سے دوستی بھی نہ کرو۔ تم دوستی کرنے سے پہلے انسان کو دیکھ لو کہ اس انسان کی عادتیں کیا ہیں، اس انسان کے اخلاق کیا ہیں، اس انسان کا کیریکٹر کیا ہے، یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر دوستی کرو۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اچھوں کی دوستی صرف دنیا ہی میں کام نہیں آتی، مرنے کے بعد بھی اچھوں کی دوستی کام آتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر کسی عالم دین سے آپ نے دوستی کی ہے تو ان کی دوستی مرنے کے بعد اس طرح سے کام آئے گی کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عالم اگر کسی قبرستان کے قریب سے بھی گزر جائے تو اللہ 40 روز کے لیے ان قبر والوں پر سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ عالم سے اگر آپ نے دوستی کی ہے تو آپ کے مرنے کے بعد وہ آپ کی قبر پر جب فاتحہ پڑھنے کے لیے آئیں گے تو ان کی وجہ سے قبر پر سے عذاب اللہ اٹھا لے گا۔ اللہ والوں سے دوستی کرو، ان کی دوستی کام آئے گی۔ اور اسی لیے قرآن مقدس میں ایک دعا ہے کہ صرف جیتے جی اللہ والوں کے ساتھ رہنے کی بات نہیں ہے، مرنے کے بعد بھی ان اللہ والوں کا ساتھ نصیب ہو۔ اس کے لیے قرآن شریف کے اندر دعا ہے کہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اے اللہ ہم کو نیک لوگوں کے ساتھ موت عطا فرما، نیک لوگوں کا ساتھ عطا فرما۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اے نوجوانوں، خاص طور پر میں تم سے گزارش کروں گا، تم معاشرے کو سدھارنے کی جد و جہد کرو، تم نوجوانوں کے بگڑے ہوئے حالات کو سنوارنے کی کوشش کرو، تم اپنے آپ کو پرفیکٹ کرنے کی کوشش کرو، اور ایسا ماحول بناؤ کہ جو تم سے قریب ہو وہ مدینے سے قریب ہو جائے، جو تم سے قریب ہو وہ نیکیوں سے قریب ہو جائے، جو تم سے قریب ہو وہ برائیوں سے نفرت کرنے والا بن جائے۔ خواجہ صاحب ایسے سچے اور پکے عاشق رسول بن کر اور مسلمان بن کر اس ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے کہ مصیبتوں کے پہاڑ کے ٹوٹنے کے باوجود آپ کے پیروں کے اندر کبھی لغزش نہیں آئی۔ ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے غریب نواز علیہ رحمہ سے متعلق، اسے بھی ذہن کے اندر محفوظ کر لیں۔ سلطان الہند غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ جب پرتھوی راج نے دیکھا کہ ان پر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا اور نہ جادو کا اثر ہوتا ہے نہ کسی چیز کا، تو اس نے منصوبہ بنایا، اور وہ منصوبہ یہ تھا کہ اس کی بیٹی کو تیار کر کے اس نے غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو اس کے حسن میں گرفتار کرنے کے لیے تیار کر کے بھیجا۔ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ انا ساگر کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تلاوت میں مصروف تھے۔ اس کی نوجوان بچی بن سنور کر کے وہاں پہنچی اور اپنے باپ سے کہتی ہے کہ ابا آپ فکر نہ کریں، میں تھوڑی ہی دیر کے اندر معین الدین کو اپنی محبت میں گرفتار کر لوں گی۔ اور یہ کہنے کے بعد وہ وہاں پہنچی۔ دور سے جب دیکھا کہ غریب نواز کی نظر اس بچی پر نہیں پڑ رہی تو اس نے برجستہ غریب نواز کو آواز دی، یا معین الدین۔ تو سلطان الہند نے جب سنا، نگاہ اٹھائی اور فوراً کہا، لبیک یا بنتی، اے میری بیٹی میں حاضر ہوں۔ نگاہ پڑتے ہی اس کے دل سے کفر رخصت ہو چکا اور اسلام کی دولت نصیب ہو چکی۔ اب ذرا سوچو، جادوگروں نے جادو کی کوشش کی، جادو کا اثر نہیں ہوا، تو جانتے ہیں وجہ کیا بتائی گئی؟ کہ اس بندے پر جادو کا اثر اس کے لیے نہیں ہوتا کہ اس کی نگاہیں بڑی پاک ہیں، نگاہیں پاک ہیں۔ مسلمانوں اپنی نگاہوں کو پاک کرو، اپنے وجود کو پاک کرو۔ تم ذرا سوچو تو صحیح، تھوڑا سا سوچو، کیا آئیڈینٹی ہے ہماری، کیا پہچان ہم نے اپنی دنیا کے اندر بنائی ہے۔
نوجوان کہتا ہے کہ وہ بھی ایسا کرتا ہے، وہ بھی ایسا کرتا ہے، میرے اکیلے کے سدھرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ تو میں آپ کو بتاؤں، ایک آدمی بھی سدھر جائے نا تو اس سے بھی معاشرہ سدھر جاتا ہے۔ سدھرو، جھوٹ مت بولو، سدھرو، خیانت مت کرو، سدھرو، پکچر نہ دیکھو، ایسے سدھر جاؤ کہ تمہاری صحبت میں لوگ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، اور جو تمہارے قریب بیٹھے اس کے دل میں گناہوں سے نفرت پیدا ہو اور نیکیوں کی محبت پیدا ہو۔ اچھی صحبت انسان کو اچھا بناتی ہے اور بری صحبت انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ خبردار، ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے گریز کرو جن کی صحبت میں بیٹھنے سے ایمان چلا جاتا ہے، جن کی صحبت میں بیٹھنے سے عقیدہ خراب ہوتا ہے، جن کی صحبت میں بیٹھنے سے گناہوں کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اگر تم نے یہ سب کر لیا تو غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے مشن پر تم نے عمل کیا۔ سلطان الہند اسی لیے تشریف لائے تھے۔ آپ دیکھیں، جے پال جیسا جوگی اور جادوگر غریب نواز کی صحبت میں بیٹھا تو عبداللہ بیابانی بن گیا۔ یہ صحبت کا اثر ہے۔ تو اپنے آپ کو چینج کرو، سچا اور پکا مسلمان بناؤ، آئیڈینٹی بناؤ تمہاری کہ تمہاری ذات دوسروں کو تکلیف پہنچانے والی نہیں ہے، راحت پہنچانے والی ہے، اور تمہاری ذات سے لوگوں کو نفع پہنچے۔ میں لمبی تقریر کروں اور پھر اس کے بعد آپ کو جھپکی آنے لگ جائے اور پھر آپ پر میری بات بوجھل بن جائے، میں یہ نہیں چاہتا۔ یہ مختصر سی بات بھی اگر آپ نے اپنے دل میں بٹھا لی اور آج سے اپنے آپ کو اچھا مسلمان بنانے کی آپ نے کوشش کی تو میں یقیناً یہ کہہ سکتا ہوں کہ بارگاہ غریب نواز کے اندر سب سے بڑا خراج عقیدت ہوگا۔ غریب نواز ہندوستان اسی لیے تشریف لائے کہ آپ یہاں آنے کے بعد اسلام کی حسین تعلیمات سے لوگوں کو آراستہ کریں اور لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب پیدا کریں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل مجھے، آپ کو، سب کو تعلیمات غریب نواز علیہ الرحمہ پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اچھی صحبت سے اکتساب فیض کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب آپ دیکھیں شور شرابہ ہو رہا ہے نا، ہٹ جاؤ، یہ کرو وہ کرو، یہ ہمارا اسلام ہے۔ اس لیے کہ سب جانتے ہیں کہ ابھی یہ اٹھ کے اتریں گے تو لوگ گریں گے، پڑیں گے۔ ایسی زندگی دیکھ کر کے کس کے دل میں آپ کی اور ہماری محبت پیدا ہو؟ جو ملنا بھی نہیں جانتے، ملنے کے طریقے سے بھی واقف نہیں، جن کا حال یہ ہے کہ مجلس میں کیسے بیٹھا جائے یہ بھی نہیں معلوم، جن کی پوزیشن یہ ہے کہ کس طریقے سے آیا جائے، جایا جائے، چلا جائے یہ بھی نہیں معلوم۔ اب دور سے کوئی غیر مسلم دیکھے تو بولے گا کیا یہ افراتفری کا ماحول، کوئی جھگڑا ہو رہا ہے، یہی تو سوچے گا۔ اب اتنے والنٹیئر کو کھڑا رہنا پڑ رہا ہے۔ آپ سے کہا جائے بس پروگرام ختم الصلاۃ والسلام کے بعد آپ بھی تشریف لے جائیں، ہم بھی تشریف لے جائیں، بات ختم ہو گئی۔ ہٹو، بھاگو، کھینچو، پکڑو، ادھر سے چومو، ادھر سے چاٹو، یہ کیا ہے؟ یہ کون سی عقیدت ہے؟ ڈسپلن نام کی کوئی چیز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ہماری چال ڈھال ایسی ہو گئی کہ لوگ ان چال ڈھال کو دیکھنے کے بعد ہم سے محبت نہ کریں۔ بسوں میں دیکھ لیجئے، ٹرین میں دیکھ لیجئے، ایون یہاں تک میں آپ کو بتاؤں گا تو حیرت ہوگی، بڑی معذرت کے ساتھ، بڑی معذرت کے ساتھ، حج کی فلائٹ جو ہوتی ہے اس کے اندر جو مسلم پیسنجر ہوتے ہیں نا، اس فلائٹ کے اندر باتھ روم میں پانی بھی آپ کو صحیح نہیں ملے گا، اور فلائٹ میں بیٹھ کر کے مسلمان کیا کرتا ہے؟ سیٹ پہ کپڑے ڈال، میں بیٹھ جاؤں، یہ بھاگم بھاگی ساری چیز۔ اور وہی فلائٹ یورپین کنٹریز کے لیے جائے گی نا تو اس میں اتنی ڈسپلن ہوگی جس کی کوئی انتہا نہیں۔ یہ ہماری حالت ہو گئی۔ پوری دنیا کو ڈسپلن سکھانے والے آج سب سے زیادہ ان پڑھ اور گنوار بن چکے ہیں، سب سے زیادہ۔ کوئی تمیز نہیں ہے ہمارے اندر۔ ذرا غیر مسلموں کے علاقے میں جا کر کے دیکھیے رات کو 10 بجے کے بعد، اور صبح ان کے علاقوں میں جا کر کے دیکھیے۔ آپ کے سانگانیر کے علاقے کی میں بات کرتا ہوں، صبح کبھی ہم پہلی فلائٹ پکڑنے کے لیے ایئرپورٹ کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں واک کرتے ہوئے، جاگنگ کرتے ہوئے زیادہ تر غیر مسلم ہی نظر آتے ہیں۔ مسلمان کی تو صبح 12 بجے ہوتی ہے۔ یہ ہماری زندگی ہے، یہ ہمارا حال ہو چکا ہے۔ کیا ہم نے غریب نواز کی تعلیمات پر عمل کیا؟ کیا ہم نے اپنے آپ کو سنوارا؟ تو بدلو اپنے آپ کو، پرفیکٹ بنو، اور تمہیں کسی سے کوئی چیز سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ذرا دیکھیں ٹی وی میں ہیرو کیسا چلتا ہے، وہ کپڑے کیسے پہنتا ہے، اس کی بات کرنے کی سٹائل کیسی ہے، نہیں، بالکل نہیں۔ نہ عورتوں کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہیروئن کیسے بال رکھتی ہے اور کیسی زندگی گزارتی ہے۔ سن لو، میرے رب نے فرمایا زندگی گزارنے کے لیے اگر کسی کو دیکھنا ہے نا
تو صرف ایک ذات کو دیکھو اور وہ میرے محبوب کو دیکھو. وہ جیسا چلتا تھا تم اس کے نقش قدم پر چلو, تمہیں عبادت کا ثواب مل جائے گا. تو ادھر تو دیکھ ہی نہیں رہے آپ, دیکھ ہی نہیں رہے. مشائخ چشت میں سے ایک بزرگ 30 سال تک روتے رہے اور آسمان کی طرف کبھی نگاہ اٹھا کر کے انہوں نے نہیں دیکھا. غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, میں نے اس بزرگ سے پوچھا کہ حضور کیا بات ہے کہ آپ مسلسل رو رہے ہیں اور نگاہوں کو نیچی کیے ہوئے. ارشاد فرماتے, مجھ سے انجانے میں ایک سنت چھوٹ گئی تھی. ایک سنت, وہ کون سی سنت؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ وضو میں انگلیوں کا خلال کرنا یہ نبی کی سنت ہے. مجھ سے یہ سنت چھوٹی تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ قیامت میں انہی ہاتھوں سے, حضور کے ہاتھوں سے جام کوثر لینا ہوگا. اگر حضور نے قیامت میں یہ کہہ دیا کہ ہاتھ تو اللہ نے دیے ہی اس لیے تھے تاکہ اس سے تو میری سنت پر عمل کر, اب تجھے جام کوثر دوں کیسے جبکہ تو نے اپنے ہاتھوں سے میری سنت پر عمل نہیں کیا. اس تصور سے میں 30 سال سے رو رہا ہوں. آپ ذرا سوچو, ہم سنتیں ترک نہیں کر رہے, آج کا مسلمان فرائض بھی ترک کر رہا ہے. اس لیے بدلو اپنے آپ کو, اچھے مسلمان بنو, پرفیکٹ مسلمان بنو. تمہاری زندگی سے اسلام چھلکتا ہو, تمہاری زندگی سے اسلام کا حسن بے نقاب ہوتا ہو, تمہاری عادتوں سے اسلام چھلکتا ہوا دکھائی دے. انشاءاللہ تمہارے وجود کی برکت سے اللہ لوگوں کے دلوں سے نفرت کو نکال دے گا, اور اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تمہارے دلوں میں محبت پیدا فرما دے گا. یاد رکھیں, عاشق رسول کی اور عاشق خواجہ ہی کی صحبت اختیار کرنا تاکہ تمہارا سینہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے منور و مجلہ ہو جائے.